بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، لیاری گینگ وار اور بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کی جی آئی ٹی رپورٹ آج منظر عام پر آ گئی اور اس رپورٹ کے بعد ہمارے تمام میڈیا پہ اس پر بحث جاری ہے، کون قصوروار ہے، کون قصوروار نہیں، اور وہ کون کون سے نام ہیں جو اس جی آئی ٹی رپورٹ میں پہلے تو شامل تھے پہلے والے اور آج نکال دیے گئے۔ آخر یہ کس رخ پہ یہ جائیں گے معاملات، کیا ہوگا اب آنے والے وقت کے اندر، اور ساتھ ہی ہم ذکر کریں گے کل 5 جولائی گزرا کہ 5 جولائی کو ماشاء اللہ لگانے کے ایک واقعے کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے اور ضیاء الحق سے نفرت کے طور پہ ایک دن بھی بعض حلقے مناتے ہیں۔ کیا واقعی ضیاء الحق صاحب قصوروار تھے اور کیا اس میں معاملہ تھا، کیا اس پہ بات کریں گے اور ذکر کریں گے ایک بار پھر مخلوط تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی بھرتیوں کو اور وزیر تعلیم مراد راز کے اس بیان کا بھی ذکر کریں گے کہ جس بیان کے بعد بعض حلقوں کو جو ہے وہ مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، اور یہ سب بالآخر رپورٹ منظر عام پہ آ گئی عزیر بلوچ، نثار مورائی اور ساتھ ہی بلدیہ ٹاؤن، جس میں سینکڑوں مزدوروں کو زندہ جلا دیا گیا، اور اس وقت کا جو دور تھا جس میں بڑے بڑے نام لیے جاتے رہے، بعد میں انہوں نے پارٹیاں بھی بدلیں اور اب جی آئی ٹی رپورٹ میں وہ نام غائب ہیں۔ حماد صدیقی اور ایمان بھولا جن کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے۔ تو ایک چیز تو طے ہو گئی کہ بھتے کا چکر تھا، 20 کروڑ روپے کا مطالبہ تھا اور نہ دینے کی پاداش میں ہمارے سینکڑوں غریب مزدوروں کو زندہ جلایا گیا۔ وہ 250 مزدور نہیں تھا، 250 خاندان تھا جو آج بھی بیچارے انصاف کے منتظر ہیں۔ 289 کے قریب، تقریباً 300 مریض۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں گزشتہ تقریباً 15 سال سے اس بات کے سخت مخالف ہوں کہ اس قوم کو یہ جو ہر چوتھے دن ایک دھوکہ دیا جاتا ہے جی آئی ٹی کے نام پہ، یہ نہ دیں۔ میں نے پہلی جی آئی ٹی جو تھی وہ اس وقت کی تھی جب میں اسسٹنٹ کمشنر کوئٹہ تھا، اور ایک طیارہ اغوا ہوا تھا اور جس میں کچھ لوگوں نے مل ملا کے، منان ایک بندہ تھا اس نے اغوا کیا تھا، اس پہ قابو پا لیا تھا اور وہ پکڑا گیا تھا۔ لاہور سے کوئٹہ پرواز آ رہی تھی، وہ پایا کنفیشن اسٹیٹمنٹ بھی جی آئی ٹی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جی آئی ٹی بنانے کا مقصد بنائے طور پہ یہ ہے کہ اس کو صاف نکالا جائے، اور جے کے مقدمے نکل گیا۔ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس جی آئی ٹی کی جس پہ میں اور آپ پورے کا پورا دماغ کھپائیں گے۔ اور کل ہوگا کیا؟ جے آئی ٹی از جسٹ این انویسٹیگیشن رپورٹ، اور اس میں سب سے پہلے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو انویسٹیگیشن کا نظام ہے یہ ردی ہے، یہ 2 نمبر ہے، یہ پولیٹیسائز ہے، یہ خراب ہے، اس ایس ایچ او پہ ہم اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ یہ پیسے لیتا ہے یا یہ ڈر جاتا ہے۔ اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے اس انویسٹیگیشن کو آپ 4 بندے اور اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ایک ایم آئی سے بندہ لے لو، ایک آئی ایس آئی سے بندہ لے لو، جن کو خاک نہیں پتا ہوتا کہ انویسٹیگیشن کیا ہوتی ہے، جن کا تجربہ ہی انویسٹیگیشن کا نہیں ہے، جو خفیہ رپورٹ بنانی اور انویسٹیگیشن کرنی 2 بالکل مختلف چیزیں۔ خفیہ رپورٹ جو ہے وہ آپ عدالت میں جا کے پیش کریں گے، عدالت آپ کے منہ پہ مارے گی، وہ کہیں گے بھائی تم خفیہ رپورٹ بنا کے لے، بذریعہ سورس معلوم ہوا ہے کہ اوریا مقبول جان جو ہے یہ رشوت کھاتا ہے، وہ کہیں گے بھائی مجھے بذریعہ سورس کیا ہوتا ہے، ثابت کر کے دو۔ جی آئی ٹی رپورٹ یہ جو میرے سامنے، میں نے دونوں آج چونکہ ابھی بھی آئی ہیں تو دونوں میں نے دیکھی ہیں، اس جی آئی ٹی رپورٹ میں ایک الف لیلہ کی داستان ہمیشہ سنائی جاتی ہے، اور یہ جی آئی ٹی رپورٹس ہمیشہ جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کا کام کرتی ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں عثمان صاحب، یہ 289 بندے پولیس کے مرے ہوتے ہیں، زندہ جلے ہوتے ہیں، رینجرز کے زندہ جلے ہوتے ہیں، کسی اور ادارے کے زندہ جلے ہوتے ہیں۔ آج کتنے سال بعد جے آئی ٹی رپورٹ آ رہی ہے؟ کافی سال ہو، 2013 میں واقعہ، ٹھیک 7 سال کے بعد۔ کوئی سوچ سکتا تھا؟ اور کیا اس وقت اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ جن کو یہ 17 یا 18 ایم کیو ایم کے ووٹ بہت پیارے تھے اور سینے سے لگا کے رکھتے تھے، اس کے بعد بھی رکھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا یہ کس سے آگ لگائی ہے؟ میں آپ کو بحیثیت ایک ایسے آدمی کے جو انسائڈر رہا ہے، علاقے کے ایس ایچ او کو ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے کہ آگ لگانے والا کون تھا، پیسہ لینے والا کون تھا، بتا دینے والا کون تھا، سب کچھ۔
یہ وہ نامعلوم افراد تھے جن کا سب کو علم تھا؟ سب کو. اچھا ایویڈنس نہیں ہوتا تو آپ کیا وہ بندے جو تھے جنہوں نے آگ لگائی کیا وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں نہیں جا سکتے تھے؟ کہ صرف مسنگ پرسن جو ہے وہ خاران میں پیدا ہوتا ہے یا مسنگ پرسن جو ہے وزیرستان میں پیدا ہوتا ہے؟ یعنی آپ 1,00,000 ووٹ لے لیں اور آج پاکستان کے اندر اتنے محترم ہو جاتے ہیں کہ آپ 289 بندوں کو آگ میں لگائیں جلائیں، آپ لوگوں کی بیٹیاں ریپ کریں، آپ لوگوں سے پتے وصول کریں، آپ لوگوں کو گھر سے در بدر کریں، اس لیے کہ 1,00,000 ووٹ آپ کے پاس ہے. اچھا اور یہ صاحب اس میں بڑے اہم کریکٹر تھا حماد صدیقی، جے آئی ٹی رپورٹ میں بھی ہے، اور اطلاع یہ تھی کہ 2017 میں اس کو دبئی سے گرفتار وہ تو کیا خبریں گیا. بھی چلی تھی. اب وہ ہے کہاں، اس کا سٹیٹس کیا ہے، باقی کیا ہے؟ ہمارے ساتھ بیورو چیف کراچی ایچ خانزادہ ہیں اور یہ جرم کی دنیا پر کافی نظر بھی رکھتے ہیں اور بہت منجے ہوئے کرائم رپورٹر بھی رہے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اندر کی کہانی کیا ہے. السلام علیکم خانزادہ صاحب. جناب وعلیکم السلام. اچھا خانزادہ صاحب، یہ حماد صدیقی صاحب کا نام آ رہا ہے، اس سے پہلے بھی کئی نام آئے جو بعد میں اپنی پارٹیاں بنا گئے اور بڑے چیف آرگنائزر بھی بنے، ان کے نام تو اب اس رپورٹ میں ہمیں نظر نہیں آئے، پاک صاف بھی ہو گئے. تو آخر یہ کون تھے، کیا تھا، کس کے حکم پر ہوا؟ حماد صدیقی نے کیا ریمان بولا کے حکم پہ کیا؟ ریمان بولا نے حماد صدیقی کے حکم پر کیا؟ ان سب کو آرڈر کس نے دیے؟ کیا وجہ تھی؟ آخر یہ جو 20 کروڑ روپے بھتہ اکٹھا ہونا تھا یہ جانا کس کے پاس تھا، کس کی جیب میں جانا تھا؟ ذرا بتائیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے اصل میں صورتحال بڑی عجیب و غریب سی ہے. وہ کہتے ہیں کیا خرد کو جنو اور کبھی خرد کو جنو کو خرد، تو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. یہ جو جے آئی ٹی کی کہانی ہے اس کی عدالتی اہمیت کچھ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے جو استغاثہ مرتب کرتا ہے تحقیقاتی افسر، جس کو آئی او کہتے ہیں، آئی او کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تحقیقات مکمل کرے اور چالان عدالت میں پیش کرے. ٹھیک ہے. اس کو تاخیر کا شکار کرنے کے لیے جے آئی ٹی کا ایک سہارا لیا جاتا ہے. جے آئی ٹی میں مختلف تحقیقاتی اداروں کے افسران مل کے کسی ایک مجرم کو تحقیق اس سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن کے بعد اپنی سفارشات آئی او کو پیش کرتے ہیں. پھر آئی او کی مرضی ہے اس جے آئی ٹی کو. اب یہ تو وہ پس منظر ہے جناب کہ جس کی روشنی میں کسی کو بھی بدنام اور کسی کو بھی نیک نام کیا جا سکتا ہے. جس فرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں حماد صدیقی، متحدہ قومی موومنٹ کی تنظیمی کمیٹی، جو کراچی تنظیمی کمیٹی تھے اس کے سربراہ رہے ہیں. یہ بالکل یعنی کراچی تنظیمی کمیٹی جو ہے وہ رابطہ کمیٹی سے بھی زیادہ بااثر اور زیادہ پاورفل ہے، جو فاروق ستار کو بھی کان پکڑوا دیتی تھی. ایگزیکٹلی. تو رابطہ کمیٹی کو جو گورن کرتے تھے وہ کراچی تنظیمی کمیٹی کرتی تھی اور کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ تھے حماد صدیقی صاحب. جب یہ جو بلدیہ کا فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا اور اس کے ملزمان گرفتار کیے گئے جس میں عبد الرحمان بھولا اور دیگر، تو ان کے ساتھ جو ہے ایک جے آئی ٹی کا معاملہ ہوا. تحقیقاتی افسر جو ہے اس کی تحقیقات میں کیا آیا یہ ابھی ایک سوال موجود ہے. ٹھیک ہے. اصل مقدمہ چلے گا، سزا ملے گی اس تحقیقاتی افسر کے دائر کیے جانے والے چالان کی بنیاد پر. بالکل ٹھیک ہے. جے آئی ٹی جو ہے وہ تو ایک یعنی انویسٹیگیشن آفیسر کی مدد کے لیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بالکل ٹھیک ہے. اس ساری صورتحال میں ہمیں یہ انتظام اور بد انتظامی، جیسے میں نے ایک شعر میں عرض کیا کہ جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، تو اب جس کو چاہتے ہیں یہ جے آئی ٹی کے ذریعے رسوا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں جے آئی ٹی کے ذریعے یہ رسوائی سے بچا لیتے ہیں. جے آئی ٹی جو ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ حماد صدیقی کو جو انٹرپول اور جو دبئی کے قونصل خانے میں، کیونکہ یہ تو خیر اس پہ ہم بحث کر چکے ہیں کہ بنیادی طور پر جے آئی ٹی جو ہے کسی عدیبی عدالت کے اندر پیش ہی نہیں کی جا سکتی. یہاں تک کہ جو عدالت جو خود اپنے حکم سے جے آئی ٹی بناتی ہے وہ بھی کسی عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی، وہ بھی قانون کے تحت اسی آئی او کے ضرور پیش ہوگی، ورنہ تو عدالت کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ عدالت ہماری انویسٹیگیٹو کام نہیں کر سکتی، اس کا کام نہیں ہے، وہ جس نے کرنی ہے اسی نے کرنی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ حماد صدیقی کو انٹرپول سے پھر دبئی سفارت خانے سے، اب یہ اس وقت کوئی اس کو جن اٹھا کے لے گئے ہیں یا وہ کوکاف میں ہے، کہاں مطلب ہے کدھر حضرت؟ دیکھیے یہ اطلاع تو غیر سرکاری طور پر آئی تھی کہ حماد صدیقی کو گرفتار کر کے پاکستانی حکام پاکستان لے آئے ہیں
اور اس کے بعد اب کسی خاص وقت کے انتظار میں ہیں یا کیا ہے، اس بارے میں جو ہے نا وہ راوی ابھی تک کچھ نہیں لکھ رہا۔ چین لکھتے ہیں۔ اچھا لیکن خانزادہ صاحب بات پھر سوال وہی ہے، انیس کیا خانی یہ کا بھی نام آیا تھا، وہ کیا جو ہوا؟ انیشیٹو تھا وہ حماد صدیقی کا انیشیٹو تھا یا اس وقت کی قیادت کے کہنے، کس کے کہنے پہ یہ کیا سارا واقعہ؟ اب پیسے یہی کہاں تو- جانے تھے؟ سر یہی تو وہ مرحلہ ہے۔ دیکھیے یہ جو پنگ پونگ کا جو کھیل ہے، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، ہاں۔ عدالت میں جو مرکزی ملزم جو رحمان بھولا ہے، اس کا جو بیان ہے، اس بیان کی روشنی میں بات آگے چلے گی، ٹھیک، اور اس 154 بیان کا جو اس سے جے آئی ٹی سے متفق ہونا ضروری ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ نہیں، ٹھیک۔ صحیح اگر کہا۔ رحمان بھولے کا بیان جے آئی ٹی سے مطابقت رکھتا ہے تو جے آئی ٹی کے کچھ نکات کو چالان کا حصہ سمجھ لیا جائے گا، ٹھیک اور ہے۔ اگر اس کا بیان جے آئی ٹی کے بیان میں جو کچھ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا تو جے آئی ٹی کی حیثیت ایک لیکن مدد۔ شاہزیب آپ چونکہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ رہے ہیں، 164 کا جو رحمان بولا کا بیان ہے وہ اس کے اپنے خلاف تو استعمال ہو سکتا ہے، قانون تو یہ کہتا ہے، لیکن یہ اور کسی کے خلاف کسی اور کے خلاف نہیں استعمال ہو سکتا جب تک بالکل، وہ بالکل یہ ٹھیک۔ ثابت نہ کرے کہ مجھے فلاں بندے نے کہا تھا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی ضرورت پڑے گی۔ اب جو جے آئی ٹی والے جو 4 بندے آ جاتے ہیں اور جس کے ان کے دستخطوں کو ہم یوں ایسے چوم کے رکھتے ہیں جیسے قرآن کا صفحہ ہوتا ہے، اور ہم اس کے اوپر بحثیں کرتے رہتے ہیں، یہ پاکستان کا میڈیا بھی گزشتہ پتہ نہیں 3 سال سے قوم کو گمراہ کرتا چلا آ رہا ہے کہ جے آئی ٹی آ گئی ہے، بس پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اب یہ بتائیے کہ اس میں انیس قائم خانی کا شروع کی انویسٹیگیشن میں نام آ رہا تھا، ٹھیک، وہ اب ظاہر بات ہے دودھ کے دھلے ہو چکے ہوئے کافی عرصے سے، تو اس میں کہیں حماد صدیقی دودھ کا دھلا تو نہیں ہو جائے گا کہیں کہ ان دا لانگ رن بیچارہ اکیلا رحمان بولا جو ہے وہ کیا نام تھا قربانی کا بکرا بن وہ جو بیچارہ جس سے کیسٹ بھی کروا مرزا جو تھا اس کی طرح بیچارہ سولت مرزا بن جائے گا رحمان بولا جو۔ دیکھیں جی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن آفیسر جو چالان پیش کرے گا، اور اب چالان میں یعنی قرائے فعال کس کے نام آتا ہے، یہ ابھی قبل از وقت ہے۔ جس کا نام قرائے فعال میں آئے گا چالان کی ضمن میں، اس کو سزا بھی ملے گی، اس کے خلاف مقدمہ بھی چلے گا، اور وہی ملزم تصور کیا جائے۔ دوسرا ہے لیری گینگوار عزیر بلوچ صاحب، جن کے کارنامے اور جن کی حمایت کے اندر اس وقت حکومت میں شامل اہم اتحادی جماعت کے جو ہیں وہ فہمیدہ مرزا کے شوہر ہیں ذوالفقار مرزا، وہ ببانگ دہل ان کی حمایت میں کھڑے رہے جب لیری امن کمیٹی بنی تھی، تو یہ وہی کارنامے آج اس جے آئی ٹی کا بھی جو ہے وہ اس کے سامنے آئے ہیں، تو عزیر بلوچ والوں کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، عزیر بلوچ کا معاملہ بھی یہی ہے، اور آج ایک اور جے آئی ٹی منظر عام پہ آئی۔ اچھا، اس کی وہ نثار مرائی والی، اس کی میں ایک بات کہوں، کل سے مجھے بڑی ہنسی آ رہی ہے کہ اس جے آئی ٹی کا ہیڈ جو ہے وہ تھا رانا، کیا نام تھا، راؤ اپنا رانوار، یعنی جس جے آئی ٹی کا ہیڈ جو ہے لکھے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ یار۔ سبحان اللہ، میں تو اس کا نام پڑھا، میں جے آئی ٹی، میں نے کہا اللہ اکبر، کیا کہتے کہتے لوگ اس ملک کی قسمت سے کھیل رہے ہیں۔ جی ہاں جی، لکھے جاتے ہیں فرشتوں کے، جی بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی، لکھے جاتے ہیں فرشتوں کے، یا یہ کہیں کہ وہی قتل بھی کرے ہیں وہی لے ثواب الٹا، ٹھیک بالکل ٹھیک ہے۔ تو عزیر بلوچ کا کیا کہیں؟ عزیر بلوچ کا بھی کارنامے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ جی جی ہاں جی، دیکھیں جی، عزیر بلوچ کا بھی وہی کردار ہے اس جے آئی ٹی میں، اور نثار مورائی کا بھی وہی کردار ہے اس جے آئی ٹی میں۔ اگر ان دونوں جے آئی ٹیز کی مدد سے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی، صوبائی اور مقامی قیادت کو کسی حد تک کوئی پابند کر سکے تو یہ جے آئی ٹیاں چالان کا حصہ ہوں گی، اور اگر یہ ان کو پابند نہیں کر سکے، یا اس بیچ میں کوئی ڈیل نہیں ہوئی، یا اس بیچ میں ان سے کوئی معاملات طے نہیں ہوئے، تو پھر یہ جے آئی ٹی ایک طرف رہے گی اور مقدمات چالان کی مطابقت سے چلے۔ صحیح بات ہے۔ ایم کے ایم تو آرام سے بچ جائے گی، کیونکہ یہ تو ایم کے ایم اب اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر چکی ہے اور اب حکومتی اتحاد کا بھی حصہ ہے، تو میرا خیال ہے اس کو بھی سیاسی، میرا خیال ہے حکومتی اتحاد کے ساتھ والا معاملہ نہیں رہے گا۔ الطاف حسین، دیکھیے وہ تو خیر قصہ پری نہ ہو گیا نا۔ ہمارے یہاں ایک پولیس کے اندر ایک بڑا خاص کام تھا کہ ایک آدمی جو مفرور ہو جائے اور جس کو پتا ہو کہ ہم اس کو نہیں پکڑ سکتے تو ہر قتل اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، ہر قتل ہم اسی کہتے ہیں، اور یہی کیفیت۔ جی خاندان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت آپ کی شاعرانہ انداز کے اندر تبصرہ کیا انہوں نے۔ جی شاعرانہ انداز میں، شاعر بھی ہیں بڑے اچھا شاعر بھی ہیں، کمال کے شاعر۔ اچھا اب دیکھیں، میں صرف جو پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ جو فیشن بن گیا ہوا ہے نا جے آئی ٹی، اب ایک جے آئی ٹی جو ہے وہ نواز شریف کی ہوئی،
اس کا 10واں والیوم جو ہے ایک عجوبہ بنا دیا گیا. وہ نہ ڈبہ کھلتا ہے نہ چلتا ہے نہ ہلتا ہے. یار اس قوم کو کیوں بیوقوف بناتے ہو؟ اب ہوگا کیا؟ اب آئندہ جب پاکستان کا جو پولیٹیکل میک اپ بنے گا اور اس پولیٹیکل میک اپ کے اندر کوئی چیزیں چینجز چاہیے ہوں گی تو ان چینجز کے اندر صورتحال یہ بنے گی کہ آپ سوچیں گے کہ کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے کسی کو. اب یہ جے آئی ٹی جو ہے کورٹ آف لا کے سامنے قطع ہماری عدالت سو موٹو کیوں نہیں لیتی کہ یار اگر آپ نے جے آئی ٹی بنانی ہے تو پاکستان کے سارے ایس ایچ او فارغ کر دو, مفت میں تنخواہ دے دو, سارے آئی او انویسٹیگیشن آفیسر فارغ کر دو. یہ جے آئی ٹی اس دستخطوں کے ساتھ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح. عدالت صرف ایک چیز کو پہچانتی ہے, وہ پہچانتی ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا پھر پہچانتی ہے اسٹیشن ہاؤس آفیسر. اسٹیشن ہاؤس آفیسر بھی جا سکتا ہے عدالت کے اندر, انویسٹیگیٹنگ آفیسر بھی جا سکتا ہے. نیب کو بھی جو اختیارات ملتے ہیں وہ اسپیشل لا کے تحت ملتے ہیں. یہ جو جے آئی ٹیز ہیں, اب صرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ بلدیہ کے فیکٹری کو آگ لگ رہی تھی, اگر وہ دوبارہ یہاں پر چلا دی جائیں اور ویڈیوز, بڑی خوفناک ویڈیو, لوگ کرونا کو بھول جائیں. وہ اس وقت سین سامنے آ گیا, وہ مجھے اس ماں کا کہ جو چیخ رہی تھی کہ میری بچی اندر جل رہی ہے, اس کو بلاؤ بچاؤ, میری بچی ہے اس کو جل رہی. باہر اپنے رشتہ دار دیکھ رہے تھے اور لوگ, اور کہا جاتا ہے دنیا میں سب سے تکلیف دہ موت آگ کی موت ہے. کسی حکمران کے سینے پہ دل نہیں تھا. کون تھا؟ زرداری صاحب تھے نا اس کا صدر پاکستان. کسی میں یہ دل نہیں تھا کہ میں حکومت چھوڑ دیتا ہوں اور یہ ایم کیو ایم کے 12 ووٹوں پہ لعنت بھیجتا ہوں یا 17 ووٹوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. پھر اس کے بعد نواز شریف کے پورے 5 سال گزرے, نان-زیرو میں جا کے چمیاں لیتے رہے ایک دوسرے کے گالوں کی. کسی کو یاد نہیں آئی وہ فوٹیج. یعنی انسانی تاریخ کا اگر کوئی بدترین المیہ میں کہوں میری اپنی زندگی کی ہوش کا, تو وہ بلدیات فیکٹری ہے. اور میرے منہ پہ یہ جے آئی ٹی مارتے ہو یار, جس کو عدالت نے اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے. کتنے سال بعد مارتے, اور عدالت نے باہر پھینک دینا ہے. کورٹ آف لا کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ چیتڑا ہے جے آئی ٹی. سی آر پی سی میں اس کی کوئی حیثیت نہیں, یہ چیتڑا ہے. اس کے اوپر آئی ایس آئی کا ہیڈ, ایم آئی کا ہیڈ بھی دستخط کر دے تو یہ چیتڑا ہے. مرائی کی جے آئی ٹی کر رہے روانوار, اللہ کی شان, جن پر اللہ رے تیری شان کے قربان جائیے. ٹھیک, باقی بھی چھوڑ دیجئے. صرف یہ ہوتا ہے کہ یار اس طرح لے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی قوم کو ایک مذاق سمجھا ہوا ہے. اور اب بھی میں کہتا ہوں کہ کراچی 1986 آنورڈ جو کراچی تھا, وہ کراچی صرف ڈیموکریٹک ووٹ کا کراچی تھا. جو لوگ کہتے ہیں نا, اور یہ میں ایم کیو ایم کے ہمارے اردو سپیکنگ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس جرم کے اندر آپ بحیثیت مجموعی شریک ہیں. اگر آپ کا ووٹ نہ ہوتا تو ایم کیو ایم کے لوگ بھی طالبان کی طرح مارے جاتے. ایم کیو ایم کے لوگ بھی کسی گینگ وار کی طرح, جیسے لیاری گینگ وار میں مارے گئے ویسے مارے جاتے. آپ نے ووٹ دے کے ان لوگوں کو خدا بنا دیا ہے. یہ جمہوریت کے خدا ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت بنیادی طور پر شرک ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے میری حاکمیت ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں نہیں, عوام کی حاکمیت ہونی چاہیے. ہر اینکر نے کھڑے ہو کے کہا ہے یہ لوگ جو ہیں عزت کے قابل ہیں کیونکہ یہ 1 لاکھ ووٹ لے کے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر قاتل ذلت کے قابل ہے کیونکہ بے شک 1 لاکھ کا 10 لاکھ ووٹ لے کے بھی آئے. کوئی شک نہیں ہے, ظاہر ہے قاتل جرم کو دیکھنا چاہیے. جی ناظرین, لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کل گزرا 5 جولائی اور یاد منائی گئی اس مارشاء اللہ کی. اور بعض نے اس حوالے سے بھی بہت سی بحث ہوئی کہ ضیاء الحق صاحب نے یہ کیا یا کیا نہیں کیا, اور اس کے اوپر ضیاء الحق صاحب کو کیوں متون قرار دیا جاتا ہے. اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد. حرف راز میں ایک بار پھر خوش آمدید. کل تھا 5 جولائی اور خاص دن منایا گیا, اور اس مارشاء اللہ کی یاد میں منایا گیا جو جنرل ضیاء الحق نے لگایا. اور یہ صاحب جنرل ضیاء الحق کو ہمیشہ اس دن کی مناسبت سے متون قرار دیا جاتا ہے کہ انہوں نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور جیل میں ڈال دیا, سارے سیاسی نظام کو تلپٹ کیا. کیا جنرل ضیاء الحق واقعی اس سلوک کے مستحق تھے؟ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق کس لیے گالی دی جاتی ہے کہ جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا تھا.
ایوب خان کو گالی دی جاتی جس نے یہ کام شروع کیا تھا. پاکستان میں سب سے پہلے جو جمہوری حکومت ختم کی تھی وہ ایک بیوروکریٹ تھا جس کا نام غلام محمد تھا, اس نے کی تھی, اور اس نے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھ کے دے دیا تھا, لکھا تھا کہ اٹس ڈیزالوڈ, اسمبلی از ڈیزالوڈ, ٹھیک ہے. اور خواجہ ناظم الدین کی حکومت, قائد اعظم کے ساتھیوں کی حکومت, اس کو نہیں کہا جاتا کبھی, ٹھیک ہے. اس کے بعد مشرف کو کسی نے, مشرف کو تو چوم کر رکھتے ہیں, جو ضیاء اللہ کو گالی دیتے ہیں, مشرف کے دور میں مشرف کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے, ایک گود میں بیٹھا ہوا تھا. آج جو سارے گاتے کرتے ہیں, میں مطلب حیران کن, سب سے بڑی نمائندگی جو ہے جاوید غامدی صاحب نے, ان کی تقریر لکھی تھی مشرف کی, اچھا, اس کے لیے وہ جو ورلڈ جیول کونسل میں, وہ تو خیر اس نے سیٹی نے باقاعدہ چھاپا بھی, چھوڑ دے اس بات. مسئلہ یہ ہے کہ ضیاء الحق جو ہے یہ, اس کو آپ 1970 سے لے کے 1977 تک اس پورے پیریڈ کو آپ ذمہ دار میں ٹھہراتا ہوں کہ پاکستان میں اس پورے جمہوری نظام کو تباہ کرنے کی سازش جو ہے 1970 میں شروع ہوئی تھی. بل جمہوری کا پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش. پاکستان میں جب 70 کے الیکشن ہوئے, ہم اس کو بہت ٹھیک ٹھاک ہوش میں تھے, تو شیخ مجیب الرحمان ایک اکثریت لے کے آ گیا تھا, اور جس اکثریت کے مقابلے میں ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے کہ یہ کسی طور پر وہ یہاں کا وزیر اعظم نہ بنے. کیا صرف ذوالفقار علی بھٹو چاہتے تھے؟ اکیلا ذوالفقار علی بھٹو, کیونکہ اس کو جہاں بننا چاہتا تھا, اور کوئی نہیں. اس وقت تک جب آپ باقی جتنی قوتیں تھیں, جو باثر جو لوگ تھے, وہ باثر قوتیں جو ہے اگر اس کو الیکشن لڑوا سکتی تھیں, یہ بھی بیان نہیں کرا, اس کو اگرتلا سازش کیس سے بات صاف کر کے باہر لا سکتی تھیں, تو وہ بلکہ شیخ مجیب الرحمان تو آخر میں یہ بول گیا تھا, وہ جس کی سٹیٹمنٹ ہے کہ میں تو پاکستان کا وزیر اعظم تھا, میرے خلاف سازش ہوئی الیکٹڈ, مجھے آج بھی لے جاؤ. لیکن چونکہ ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بن چکے ہوئے تھے, اب انہوں نے اس کو انگلینڈ بھیج دیا, تو وہ لمبی کہانی میں جس کو چھوڑ دے. اس وقت وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے, انہوں نے یحییٰ خان کی کیبنٹ میں نور الامین وزیر اعظم اور یہ وزیر خارجہ اور نائب سے. اب ذرا سنائیے گا جو ایکشن ہوا تھا مارشل لا کا وہاں پر, اس پہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا کہا تھا ایک فورن پریس کو. چلیں. بھٹو نے یحییٰ خان کے مارشل لا کو ایک بنیاد پہ سپورٹ کیا ہے کہ اگر وہ مارشل لا نہ لگتا تو سول وار ہو جاتی. بس صحیح ہے. ایوب خان کے زمانے میں وہ حالت نہیں تھی, ہم نے ایوب خان کا موومنٹ دیکھی 69 کے اندر, لیکن اب آتے ہیں بھٹو کے دور کے اندر کہ یہ مارشل لا لگا کیوں. آپ اندازہ کریں, ایک ہوتی ہے پبلک, چلو باقی ساری کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں, پبلک مینڈیٹ کی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جو اس ملک کے ساتھ کیا, جو اس ملک کی اکانومی کے ساتھ کیا, جو اس ملک کی باقی چیزوں کو, اس کو چھوڑ دیں. 27 تو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں جو بیچارے شہید ہوئے تھے. جماعت اسلامی کے ڈاکٹر نذیر کو شہید کیا, محمود خان عتیق کے باپ عبدالصمد عتیق کو شہید کیا, خواجہ رفیق کے والد خواجہ رفیق کو شہید کیا. یہ سارے لوگ, عاصم سلیم باجوہ کے والد, سلیم باجوہ صاحب, ان کو کس کو ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا, سب کچھ. اور آئی نو دا پولیس مین, میں ایک ایسے ڈیرے غازی خان کے اس ایس پی کو جانتا ہوں, وہ آخری دور کے اندر آنسوں سے روتا تھا کہ بھٹو نے مجھ سے کیا کرا دیا. پھر احمد رضا قصوری کے باپ کی کوئی ذاتی دشمنی پولیس کے ساتھ نہیں تھی. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھٹو کو غلط پھانسی, پاکستان کا واحد کیس ہے جس میں کسی ایسے بندے کو پھانسی ہوئی جس کو حکم دیا تھا, اس لیے کہ کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. انہوں نے کہا فائر کرو, اور انہوں نے مانا, ہمیں کہا گیا تھا, ہم نے فائر کیا, اور اس کے بعد اب ظاہر بات ہے کہ اس کو پھانسی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. وہ اس نے لکھا ہے کیس کے اندر کہ بھٹو کی حکومت ایسے تھی جیسے ڈیرے دار بدماش ہوتے ہیں کہ جو قتل کی سپاریاں دیا کرتے اور دے دیتے, اور یہ اس کے اندر کیس کے اندر باقاعدہ الفاظ ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یونانیمس ڈیسیژن نہیں تھا. یہ بھی بڑی بڑی باتیں نکل آئی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھٹو نے جس وقت پھانسی کا آرڈر ہوا ہے تو یونانیمس ڈیسیژن نہیں تھا, 3 اور 4 کی تھی. لیکن جب بھٹو دوبارہ اس کی ریویو میں گئے ہیں تو 7 کے 7 ججوں نے کہا تھا کہ اس کو پھانسی دے دو, اس کو کوئی نہیں کہتا. ایک تو یہ. دوسری بات آپ کو بتاؤں, اس سارے سینیریو کے اندر بھٹو صاحب نے الیکشن کیا, اور بھٹو عوام سے کٹ چکا. تو کئی دفعہ کہا ہے کہ ڈی سی اور ایس پی جو تھے نا, وہ ٹکٹیں بانٹتے تھے پیپل پارٹی کی. اس وقت ہوا یہ کہ 7 مارچ کو پہلا الیکشن تھا قومی اسمبلی کا, الیکشن لڑے. 36 سیٹیں آئی تھیں پی این اے کی, اور 159 سیٹیں آئی تھیں پیپلز پارٹی. 35 تھیں آلریڈی ان کی پہلے بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی اکٹھے ہو گئے تھے, مجھے یہ بتائیں, ولی خان مولوی ہے, شیرباز مزاری مولوی ہے, عطا اللہ مینگل مولوی ہے,
خیر بخش مری مولوی ہے، ٹھیک، وہ سارے مزدور کسان پارٹی مولوی تھی۔ 9 ستارے 9 ستاروں میں ایک جمیعت علماء اسلام، جمعیت علماء ایک جمعیت پاکستان، علماء پاکستان، ایک جماعت اسلامی، 3 مولوی۔ 3 مولوی تھے، اور باقی 6 وہ تو کمیونسٹ تھے، وہ تو آئیڈیالوجی اور تھی۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی مولوی والے اکٹھے نہیں ہوا تھا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نیلا گنبد میں یاد ہے جس طرح کہ اصغر خان اور سارے ہم لوگ جلوس میں تھے، اصغر خان، پیر بگاڑا، یہ سب، تو اچانک ہوا، اس میں شامی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ کسی نے کہا جی قرآن اس کے گلے میں ڈال دیا، ختم، دیٹس آل۔ یہ ڈال دیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ یہ تو قائد اعظم کے خلاف انگریز بولا کرتا تھا کہ اس نے ریلیجن کو ایکسپلائٹ کیا، ایسا نہیں ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ سینٹیمنٹ پبلک پہ تھے اور نکلے؟ ضیاء الحق 7 مارچ کو ہوا، 3 دن کے بعد ہو کا عالم تھا قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں، بائیکاٹ، قوم نے فیصلہ دے دیا غلط، اور اس کے بعد جو آگ لگی ہے، ہم نے تو ایک ایک جگہ پہ دیکھا، یہ رتن سا لاہور کا مال روڈ جو تھا ایسے لگتا تھا جیسے میدان جنگ بن گیا، اور اگر ضیاء الحق مارشل نہ لگاتا تو اگلے سول وار ایسی تھی کہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے تھے۔ اور ایک بات بتاؤں ضیاء الحق کی، ضیاء الحق پھانس کیوں ہے گلے کی؟ ضیاء الحق اس لیے پھانس ہے کہ ضیاء الحق وہ شخص تھا کہ جس نے اس پوری ماڈرنیٹی کے فریم کے اندر اسلام کی صورتحال پیش کی۔ یعنی آپ اندازہ کرو کہ اشفاق احمد اور بانو قدسیہ لوگوں کے ہیرو ہوتے تھے، ڈرامہ اس کے زمانے میں لکھنا شروع ہوا، انہوں نے گالی دی کہ ضیاء الحق کے کہنے پر ڈرامہ لکھا۔ ضیاء الحق کا دور پی ٹی وی کا نکال دیں، تمام ادب ختم ہو جاتا ہے، نہ حسینہ معین رہتی ہے، نہ امجد اسلام امجد رہتا ہے، نہ عبد القادر جنید رہتا ہے، نہ نور شاہ رہتا ہے، نہ دیرا اجالا رہتا ہے، نہ یونس جاوید ہے، ختم پی ٹی۔ پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے وہ اپنا کلیاں اور اکڑ پکڑ رہ جاتا ہے، یہ 4 لوگ رہ جاتے ہیں۔ ضیاء الحق کے پیریڈ کے اندر نکال دیا جائے، میرا آج بھی ایمان ہے اور یقین ہے کہ اگر ضیاء الحق کا پیریڈ نہ ہوتا اور پاکستان امریکہ کی وہ جنگ کے اندر شریک نہ ہوتا، ساتھ امریکہ، اب جنگ ہماری تھی، امریکہ نے بھی سپورٹ کیا تھا افغان جنگ کے اندر، پاکستان ایٹم بم نہیں بنا سکتا تھا۔ 6 مہینے کے بعد وہ سائن کرتا تھا امریکن پریزیڈنٹ کہ پاکستان از ناٹ پرسوئنگ اے نیوکلیئر ڈیوائس، پاکستان از ناٹ پرسوئنگ، 6 مہینے بعد سرٹیفکیٹ دیتا تھا۔ اس کے تحت ہم نے گارڈ میں، ہم نے 84 میں ضیاء الحق کے زمانے میں بنا دیا تھا، اور کلدیپ نیر نے مشاہد حسین کے ساتھ آ کے اس کو وزٹ بھی کیا تھا۔ ایک دوسرا، ہماری حالت روس کے ان محکوم علاقوں کی ہوتی جہاں آج بھی غربت ہے، جہاں آج بھی قرآن ڈھونڈے سے نہیں ملتا لوگوں کو، جہاں آج بھی لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے بندہ نہیں ملتا، 70 سال کی بدترین آمریت میں زندہ ہوتے۔ چلیں جی، اور یہ سب بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے جو پرائیویٹ اسکول اور نجی تعلیمی اداروں کے اندر مخلوط ایجوکیشن کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اور خاص طور پر جو وزیر تعلیم مراد راس نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر جو بحث جاری، اس پہ کریں گے بات بریک کے بعد۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ نجی تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کے واقعات سامنے آئے، اور اس حوالے سے جو موجودہ وزیر تعلیم پنجاب ہیں مراد راس صاحب، انہوں نے انتہائی اہم اعلان کیا، اور ایسا اعلان یہ ہے کہ جو خواتین کے یا گرلز کے جو کیمپسز ہوں گے وہاں صرف خواتین اساتذہ ہی کام کر سکیں گے، اور اس پہ بھی بات تنقید شروع ہو گئی، سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں کہ جناب مراد راس صاحب نے یہ کیا کہا۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ لوگوں کی کہ جن کو ایسے مرچیں لگتی ہیں مفت کی۔ پوری دنیا میں ایک سیگریگیشن کا ایک لیول، ہم نے آکسفورڈ یونیورسٹی کی بات کی تھی، اس میں چھوڑ دیں، کیا دنیا میں کہیں مردوں اور عورتوں کے باتھ روم اکٹھے ہوتے ہیں؟ کیا دنیا میں کہیں مردوں اور عورتوں کے ہاسٹل اکٹھے ہوتے ہیں؟ بڑے سے بڑے باتھ روم میں تو لاک کر کے آپ نے جانا ہوتا ہے نا، بالکل صحیح، آپ نے کون سا باتھ روم میں گھس جانا ہوتا ہے؟ اس کے باوجود میل فیمیل کیوں لکھتے ہو، اکٹھے کیوں نہیں کرتے ہو یار؟ یعنی بے غیرتی کی حد ہے کہ آپ پاکستان کے شریف ماں باپ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہو کہ ہم آپ کو ایک ایسے کیمپس دیں گے جس میں بچیاں ہوں گی تاکہ دے شوڈ فیل کمفرٹیبل۔ ماڈرن ترین عورت ہونا، ماڈرن ترین، دنیا کی ماڈرن ترین، تو مرد موجود ہوں محفل کے اندر تو کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی گفتگو کرتے ہوئے۔ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مرد کے سامنے گفتگو نہیں کر سکتی، ڈسکس نہیں کر سکتی، کمفرٹیبل نہیں ہوتی۔ میں ان ممالک کی بات کر، لیکن یہاں 2 نمبر کے کھڑے ہو کے
باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. اور ایک کو کل اینکر صاحب کہہ رہے تھے وہ تو رکشے میں بھی مرد ہوتا ہے تو فلانی جگہ بھی مرد ہوتا ہے تو فلانی جگہ گھر میں. او بھائی اس کی آپشن ہے, وہ رکشے میں نہیں جانا چاہتی نہ جائے, اس کو آپٹ کیا ہوا ہے. ایک باپ آپٹ کرتا ہے کہ میری بیٹی ایک ایسے اسکول میں جائے گی جہاں صرف عورتیں ہوں گی, اس کو تم تماشا کیوں بناتے ہو؟ تو آپ پیسے نہ لو لوگوں سے, آپ کہو کہ ٹھیک ہے یہ مرد عورت کٹھی پڑیں گے. اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاؤں, انگریز جہاں پہ رول کرتا رہا ہے نا, اس دن بھی میں نے کہا تھا, اس نے بھی اپنے مشنری اسکول علیحدہ رکھے تھے, اس نے مردوں کا داخلہ منع کیا ہوا تھا. صحیح بات. ابھی جس کی کانوینٹ وہاں پر بھی. اچھا اب اس کی ایک تکلیف ہو رہی, بڑی شدید قسم کی تکلیف, ہر بندے کو مرچیں لگی ہوئی, ہر بندے کو. اور کوئی اس نے مجھے یہ بتائیے کیا دنیا کے اندر, پوری دنیا کے اندر جو ہاسپٹلائزیشن ہے اس کے اندر عورتوں اور مردوں کو علیحدہ ڈیل نہیں کیا جاتا؟ اب وہ کہہ گئے جی گائناکالوجسٹ سے بڑے بڑے ایکسپرٹ بھی آ گئے, بالکل آئے ہوں گے, یقیناً آئے ہوں گے, لیکن پرائیویسی فار دا لیڈیز آلویز انشورڈ. ظاہر اللہ نے خود ایک چیز بنا دی ہے یار. ہزارہا چیزیں ایسی ہیں, ہزارہا, میں آپ کو جہاں باتیں ہوئے میرے سب بہن بھائیاں بیٹیاں جہاں دیکھ رہی ہوں گی, ہزارہا چیزیں عورتوں کی ایسی ہیں کہ جو وہ مرد کے سامنے اس طرح گفتگو نہیں کر سکتی جیسے مرد کرتا ہے. ظاہر اپنے بھائی کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتی, اپنے خاوند کے ساتھ کر لیتی ہے وہ. بھائی کے ساتھ, اپنے باپ کے ساتھ نہیں گفتگو کر سکتی, باقی تو چھوڑ دو. یہ اپنے باپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتی ہے جو عورتیں کرتی ہیں. ظاہر ہے. اس طرح سے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی کالمسٹ بیٹھی ہوئی ہے, کوئی بیٹھی ہوئی ہے, اپنے باپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرتی ہے, اپنے خاوند کے ساتھ کر لیتی ہے. کوئی فرق ہے نا, باپ ایک سیگریگیشن کا فرق ہے, یہ دنیا پوری میں فرق ہے. دنیا پوری میں بھی عورتیں اور مرد نہیں شیئر کرتی. باقی یہ الگ بات ہے کہ طوائفوں کے اڈے میں عورتیں اپنے بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہیں. اور میں اس علاقے کے اندر پوسٹڈ رہا ہوں میں, اور مجھے پتا ہے وہاں یہ غیرت اور شرم اور حجاب ختم ہو چکی ہوتی ہے. وہاں حجاب کے پردے جہاں بہت برے, اگرچہ کہ وہاں بھی کسی نہ کسی حد تک ان سے زیادہ ہے کہ وہ اگر شیئر کرتی بھی ہوں گی تو بتاتی نہیں ہے لوگوں. دوسرا جو بہت تکلیف ہوئی ہے وہ مندر کی ہوئی. آج بھی گفتگو رہی تھی مندر. او بھائی کس نے کہا ہے کہ مندر جو ہے وہ غلط ہے؟ پورے 2 کالم میں نے لکھے ہیں. اسلام کے بیت المال سے مسجد میں بھی پیسے نہیں لگ سکتے, اپنے چندے سے بناؤ تم بناؤ. اور دوسری بات, کیا کبھی امریکہ میں کسی میں ریاست نے مسجد بنائی؟ کیا امریکہ میں کوئی ایک ریاست میں کبھی کسی نے پیسے لگا کے مندر بنایا؟ کیا فرانس میں مسجد بنائی کسی نے؟ کیا انگلینڈ میں ریاست نے کہا تمہیں زمین دیتے ہیں مندر بنائی, بنا مسجد بنایا؟ مندر مسجد دونوں بتاتا ہوں, گردوارہ بھی بتاتا ہوں. یہ 3 ہے نا, تینوں بڑی اقلیتیں ہیں. کیا وہاں پر کسی نے یہودیوں کو سینگاگ بنایا؟ نہیں بناتے. دا موسٹ سیکولر اسٹیٹس بھی نہیں. قائد اعظم عجیب سے, جن کو بوت ہونے کی تمیز نہیں, وہ گفتگو کرتے ہیں اسلام کے بارے میں, اور یہاں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ تم, میرے جیسے عام پاکستانیوں کہتے ہیں تمہیں تو اپنا تم بےایمانیاں تم کرتے ہو فلاں. تو کیا تعلق ہے بےایمانیوں کا اس کے ساتھ مندر بنانے کا, مسجد بنانے کا؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس حد تک 2 ممبر میڈیا ہے کہ آپ اگر کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے فورن آفس پہ گفتگو کرنی ہو, فورن تعلقات پہ, تو آپ کسی کک کو لا کے بٹھائیں گے یہاں پر؟ ظاہر نہیں بٹھائیں گے. ٹھیک, آپ نے کبھی وہ کرنی ہو تعلقات اس پہ, اپنا انٹرنیشنل سچویشن میں گفتگو کرنی ہو کسی, تو آپ کہیں گے نہیں یہ کہ میک اپ مین آ کے بیٹھ جائے گا. لیکن تو ہر بندہ جس کو آیت صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی, جس کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی, وہ دین پہ گفتگو کرتا ہے. وہ بھائی کس نے کہا ہے کہ نہ بناؤ. ہماری طرف سے 10 مندر بناؤ, ہم نے کس لوگ کو روکا ہے؟ جس جگہ مرضی اپنے چندے. مسجد بھی نہیں بننی چاہیے. میں امام ابو یوسف کی کتاب جو ہے کتاب الخراج میں نے نکالی ہے, اور پھر پاکستان کے بیت المال کے اوپر آپ کہتے ہیں یہ بیت المال ہے جس کے اندر 3000 ارب روپے ہر سال سود کا بتاتا ہوں. یہ تو سور کا گوشت ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے آپ حلال کرتے ہو. اس سے تم حج کی مراعات بھی مانگتے ہو, وہ بھی نہیں لینی چاہیے, وہ بھی حرام ہے. بنیادی طور پہ ایشو ہی نہیں ہے, ایشو بنایا ہوا ہے اس لیے کہ تماشا بنانا ہے, پورے ملک میں بنانا ہے دین. اور وجہ پتہ کیا ہے؟ کچھ نہیں, ان کو کوئی مقصد نہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے اسلام کس طرح ذلیل ہوتا ہے, دین کس طرح بدنام ہوتا ہے.
وہاں بھی عورت کا مسئلہ ان کو یہی ہے، دین کس طرح بدنام، ایک سیگریگیشن ہر دنیا کی ہر عورت، کسی بھی نفسیات دان سے پوچھ لو کہ تم کہاں کمفرٹیبل رہتی ہو، وہ کہتی ہے میں اپنی عورتوں کمپنی کے اندر کمفرٹیبل رہتی ہوں۔ کہاں تم کھول کے بات کر سکتی ہو؟ ہمیشہ بیٹوں کے سامنے مائیں بات نہیں کرتی بھائی، صحیح باقی بات تو ہے، چھوڑ دو، بیٹوں کے سامنے مائیں نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جی۔ پروگرام کا وقت ہم ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کل نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔